السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز میں اس قدر طویل قیام فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ آپ عرض کرتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں، جبکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے تو دنیا ہی میں اسے اس کے گناہوں کی سزا دے دیتا ہے، اور اگر اللہ کسی شخص کے لیے برائی کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا کو قیامت تک کے لیے روک لیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری سزا دے گا۔ بحوالہ ترمذی۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، اگر تو بچت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو یہ تیرے لیے خیر کا سامان ہوگا، اور اگر بچت کو جمع کرے گا تو یہ برائی پیدا کرے گا، اور کفالت کی حد تک جمع رکھنے میں ملامت نہیں ہے، اور جب خرچ کرو تو ابتدا ان سے کرو جو تمہاری ذمہ داری میں ہے، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے کچھ اوپر، یعنی راوی کو شک ہے، یا 60 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے بلند درجہ اور افضل شاخ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے کم درجہ تکلیف دینے والی چیز یعنی روڑے، پتھر، کانٹے، چھلکے وغیرہ راستے سے ہٹا دینا ہے، اور حیا ایمان کا بڑا اہم شعبہ ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں جن پر دین اسلام کی بنیاد قائم ہے، جو مسلمان ان میں سے کسی ایک کام کو ترک کر دے وہ کافر ہے۔ کلمہ طیبہ کا اقرار، فرض نماز کی ادائیگی، رمضان شریف کے روزے۔ بحوالہ مسند ابو یعلا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی تو اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جس شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو غلط مشورہ دیا اس نے خیانت کی، اور جس شخص نے بغیر علم کے مسئلہ بتلایا تو اس کا گناہ بتلانے والے پر ہوگا۔ بحوالہ مسند احمد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم روز قیامت بہت زیادہ تاریکیوں اور اندھیروں کا سبب ہوگا۔ بحوالہ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ نے جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو اللہ حاکم بنا کر
رعیت اس کے سپرد کر دے۔ اگر اسے ایسی حالت میں موت آئے کہ وہ رعایا اور عوام کے حقوق کی ادائیگی میں خیانت کا ارتکاب کرتا ہے تو ایسے حاکم پر اللہ اپنی جنت حرام کر دیتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر ایک طرح کا عذاب ہے جس سے کھانے پینے اور سونے کے نظام میں خلل پڑتا ہے، پورا آرام نہیں ملتا۔ اس لیے تم میں سے کوئی شخص کسی کام کے لیے سفر کرے تو اس کام کے پورا ہو جانے کے بعد وہ جلدی گھر لوٹ آئے۔ بحوالہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے۔ احمق اور بیوقوف وہ ہے جس نے اپنے نفس کو خواہشات کا تابع کر لیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑی بڑی تمنائیں رکھیں۔ بحوالہ ترمذی۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے۔ احمق اور بیوقوف وہ ہے جس نے اپنے نفس کو خواہشات کا تابع کر لیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑی بڑی تمنائیں رکھے۔ بحوالہ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت دودھ دینے والی اونٹنی کسی کو دودھ کے لیے عاریتاً دینا بہترین صدقہ ہے، اور بہت دودھ دینے والی بکری کسی کو دودھ کے لیے عاریتاً دینا بہترین صدقہ ہے۔ وہ صبح کو برتن بھر دودھ دیتی ہے اور شام کو برتن بھر دودھ دیتی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔